آج ہم انسانی تاریخ کے ایک ایسے گمشدہ باب سے پردہ اٹھا رہے ہیں جو شاید ہماری اپنی کہانی کے بارے میں ہمارے تمام تصورات کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے۔ چلیں سیدھا اس حیران کن خیال کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے شجرہ نسب میں یعنی ہماری فیملی ٹری میں ایک بہت بڑی شاخ سرے سے غائب ہے، ایک ایسی نسل جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ بھلے ہی وہ ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا وجود ایک بھوت کی طرح آج بھی لاکھوں زندہ انسانوں کے ڈی این اے کے اندر موجود ہے۔ تو آخر یہ انقلابی راز ہم تک پہنچا کیسے؟ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی یوں کہیں کہ معمولی سی چیز سے۔ یہ بات ہے 2008 کی، جب سائبیریا کی ایک دور دراز غار سے یہ ہڈی ملی۔ لیکن اصل طوفان تو 2 سال بعد 2010 میں آیا، جب اس ہڈی کی جینیٹک ٹیسٹنگ کے نتائج سامنے آئے، اور ان نتائج نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ انہیں کوئی عام سا نیانڈرتھل فوسل ملا ہے، لیکن ڈی این اے نے جو کہانی سنائی وہ بالکل الگ تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ تو انسانی خاندان کی ایک بالکل نئی شاخ ہے، جنہیں نام دیا گیا ڈینیسوونز کا۔ بس پھر کیا تھا، اس ایک دریافت نے تو جیسے تحقیق کا ایک نیا دروازہ ہی کھول دیا، اور سائنسدانوں نے ڈینیسوونز کی ایک ایسی تصویر جوڑنا شروع کی جو کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتی ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس جو گنے چنے فاسلز ہیں نا، جیسے تبت سے ملا ایک جبڑا یا چین سے ملی ایک کھوپڑی، وہ سب ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر ہم سے کہیں زیادہ مضبوط اور بڑے تھے۔ اور یہ والا نقطہ تو سن کر واقعی دماغ گھوم جاتا ہے۔ ان کی کھوپڑیوں میں ہمارے دماغ کے مقابلے میں تقریباً 20% زیادہ جگہ تھی۔ سوچیں ذرا، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں بھی کہیں زیادہ تھیں۔ اور ہم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ گھل مل گئے تھے۔ آج بھی ایشیا اور اوشیانا کی کئی آبادیوں میں ان کے ڈی این اے کا 5% تک حصہ موجود ہے۔ یہ ایک زندہ ثبوت ہے جو ان کی کہانی سنا رہا ہے۔ اور یہ صرف ڈی این اے کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، یہ تو جیسے تو ایک جینیاتی اپ گریڈ پیکج تھا۔ اس میں کیا کچھ نہیں تھا، بہت زیادہ اونچائی پر آرام سے سانس لینے کی صلاحیت، بیماریوں سے لڑنے والا ایک زبردست مدافعتی نظام، اور شاید لمبی عمر کا راز بھی۔ اب کہانی کا رخ ایک اور دلچسپ موڑ کی طرف مڑتا ہے۔ صرف ان کی بائیولوجی ہی ایڈوانس نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے پیچھے جو ٹیکنالوجی چھوڑ گئے ہیں وہ تو پتھر کے زمانے کے بارے میں ہمارے سارے خیالات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس کیفیت کو ایک ماہر آثار قدیمہ نے کیا خوب بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی مصری پیرامڈ کی کھدائی کے دوران ایک بالکل نیا آئی فون مل جائے۔ مثال کے طور پر یہ کڑا دیکھیں، 70,000 سال پرانا۔ اسے بنانے کے لیے جس طرح کی پالشنگ اور پھر جس صفائی سے اس میں سوراخ کیا گیا ہے، اس کے لیے ایک ہائی سپیڈ ڈرل جیسے اوزار کی ضرورت پڑی ہوگی۔ ایسی ٹیکنالوجی جو جدید انسانوں نے تو ہزاروں سال بعد جا کر ایجاد کی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، انہوں نے دنیا کی سب سے پرانی سلائی کی سوئی بھی بنائی۔ سوچیں، یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ جب ہمارے آباء و اجداد صرف جانوروں کی کھالیں اپنے جسم پر لپیٹ رہے تھے، ڈینیسوونز اپنے لیے باقاعدہ سلے ہوئے کپڑے تیار کر رہے تھے۔ لیکن یہیں آ کر کہانی میں ایک بہت بڑا اور شاید افسوسناک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ڈینیسوونز اتنے ہی طاقتور ذہین اور ترقی یافتہ تھے تو پھر وہ گئے کہاں؟ وہ صفائے ہستی سے کیسے مٹ گئے؟ سب سے بڑا معمہ یہی ہے، فاسل ریکارڈ میں ان کے نشانات نہ ہونے کے برابر کیوں ہیں؟ آخر اتنی بڑی اور طاقتور قوم کے ثبوت کہاں غائب ہو گئے؟ اس بارے میں 3 بڑی تھیوریز ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید ہماری ہی آباء و اجداد یعنی ہومو سیپینز نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ وہ ہم میں ہی اتنا گھل مل گئے کہ ان کی اپنی الگ شناختی ختم ہو گئی۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی قدرتی آفت ان کی پوری تہذیب کو بہا کر لے گئی۔ دیکھیں، ڈینیسوونز کی یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ کوئی بند کتاب نہیں ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے اپنے قدموں کے نیچے نہ جانے اور کتنے راز، کتنی ہی ایسی کہانیاں دفن ہیں، اور کیا پتہ ان گمشدہ ابواب کو کھوجنا ہی ہمارے اپنے مستقبل کو سمجھنے کی چابی ہو۔